بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، میرا نام ہے محمد عاصم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دا عاصم وائس۔ معزز دوستو، آؤ آج جنت کے درخت طوبہ درخت کی سیر کرتے ہیں۔ حضرت زہیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، جس کے سائے تلے اگر ایک گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے مگر وہ درخت ختم نہ ہوگا۔ اس کی تر و تازگی کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے، اس کے پتے بہترین اور عمدہ ہے، اس کے گوشے عنبرین ہیں اور اس کے کنکر یاقوت ہیں اور اس کی مٹی کافور ہے اور اس کا گارا مشک ہے۔ اس کی جڑ سے شراب کی، دودھ کی اور شہر کی نہریں بہتی ہیں۔ اس کے نیچے جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کر آئیں گی جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی، جن کے چہرے چراغ جیسے چمکتے ہوں گے، بال ریشم جیسے نرم ہوں گے، جن پر یاقوت جیسے پالان ہوں گے، جن پر سونا چڑھا ہوا ہوگا، جن پر ریشمی جھولیں ہوں گی۔ وہ اونٹنیاں ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے، یہ سواریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بھجوائی گئی ہیں اور دربار خدا میں تمہارا بلاوا آیا ہے۔ یہ ان پر سوار ہوں گے، وہ پرندوں کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوں گی۔ جنتی ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے، اونٹنیوں کے کان سے کان بھی نہ ملیں گے، پوری فرمانبرداری کے ساتھ چلیں گے۔ راستے میں جو درخت آئیں گے وہ خود بخود ہٹ جائیں گے اور کسی کو اپنے ساتھی سے الگ نہ ہونا پڑے گا۔ یوں ہی رحمان اور رحیم خدا کے پاس پہنچیں گے۔ خدا تعالیٰ اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹائیں گے اور یہ اپنے رب کو دیکھیں گے اور کہیں گے، اللہم انت السلام و منک السلام و حق لک الجلال والاکرام۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ رب العزت فرمائیں گے، انا السلام و منی السلام، تم پر میری رحمت سابق ہو چکی اور میری محبت بھی۔ میرے ان بندوں کو مرحبا ہو جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے رہے، میری فرمانبرداری کرتے رہے۔ جنتی کہیں گے، باری تعالیٰ نہ تو ہم سے تیری عبادت کا حق ادا ہوا اور نہ تیری پوری قدر ہوئی، ہمیں اجازت دے تاکہ تیرے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ محنت کی جگہ نہیں ہے اور نہ عبادت کی، یہ تو نعمتوں، راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔ عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی، مزے لوٹنے کے دن آ گئے ہیں۔ جو چاہو گے پاؤ گے، جو مانگو گے پاؤ گے، تم میں سے جو شخص جو مانگے گا اسے وہ دوں گا، بس یہ مانگے گے کم از کم سوال والا کہے گا کہ اے خدایا، تو نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس سے تیرے بندے ہائے وائے کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ شروع دنیا سے آخر دنیا تک میں جتنا کچھ تھا مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے کچھ نہ مانگا، اپنے مرتبے سے بہت کم چیز مانگی، اچھا ہم نے دی، میری بخشش اور دین میں کیا کمی ہے؟ پھر فرمائے گا، جن چیزوں تک میرے ان بندوں کی خیالات کی رسائی بھی نہیں وہ انہیں دے دو، چنانچہ وہ دے دی جائیں گی یہاں تک کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ ان چیزوں میں جو انہیں ملیں گی وہ تیز گھوڑے ہوں گے اور جن کے ہر چار پر یاقوتی تخت ہوگا، ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا، تو وہ ڈیرے پر جنتی فرش ہوگا جن پر بڑی بڑی آنکھوں والی دو حوریں ہوں گی جو دو دو حلے پہنے ہوئے ہوں گی، جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے اور تمام خوشبوئیں ان خیموں کے باہر ان کے چہرے سے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھی ہیں۔ ان کی پنڈلیوں کا اندر کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یاقوت میں ڈورا پرویا ہوا ہو اور وہ اوپر سے نظر آ رہا ہو۔ ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت ایسی جانتی ہوں گی جیسے فضیلت سورج کی پتر پر، اس طرح جنتی کی نگاہ میں وہ دونوں ہی ایسے ہوں گی کہ ان کے پاس جائے گا اور ان سے بوس و کنار میں مشغول ہو جائے گا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گی، واللہ ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ خدا تم جیسا خاوند ہمیں دے گا۔ اب بحکم خدا اسی طرح صف بندی کے ساتھ سواریوں پر یہ واپس ہوں گے اور اپنی منزلوں میں پہنچیں گے۔ دیکھو تو صحیح خدائے وہاب نے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ وہاں بلند درجات کے لوگوں کے اونچے اونچے بالاخانے ہوں گے جو نرے موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے، جن کے دروازے سونے کے ہوں گے، جن کے تخت یاقوت کے ہوں گے، جن کی فرش نرم و موٹے ریشم کی ہوگی، جن کے ممبر نور کے ہوں گے،
جن کی چمک سورج کی چمک سے بالاتر ہوگی۔ اعلیٰ علیین میں ان کی محل ہوں گے، یاقوت کے بنے ہوئے نورانی، جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہے، لیکن خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں ایسے نہ کرے گا۔ جو محلات یاقوت سرخ کے ہوں گے، ان میں سبز ریشمی فرش ہوگا، اور جو زرد یاقوت کے ہوں گے، ان کے فرش سرخ مخمل کے ہوں گے۔ جو زمرد اور سونے کے جڑاؤ کے ہوں گے، ان تختوں کے پائے جواہر ہوں گے، ان پر چھتیں لؤلؤ کے ہوں گی، ان کے برج مرجان کے ہوں گے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے خدائی تحفے وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ سفید یاقوتی گھوڑے غلمان لیے کھڑے ہوں گے، جن کا سامان چاندنی کا جڑا ہوا ہوگا۔ ان کے تخت پر اعلیٰ نرم ریشم فرش بچھے ہوں گے۔ یہ ان سواریوں پر سوار ہو کر بے تکلف جنت میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی ممبروں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا شاندار استقبال کریں گے، مبارکباد دیں گے، مصافحہ کریں گے، پھر یہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے۔ انعامات خدا وہاں موجود پائیں گے۔ جنتی اپنے محلات کے پاس 2 جنتیں ہری بھری پائیں گے اور 2 پلی پولی، جن میں 2 چشمے پوری روانی سے جاری ہوں گے، اور ہر قسم کے جوڑے دار میوے ہوں گے، اور خیموں میں پاک دامن بولی بالی پردہ نشین حوریں ہوں گی۔ جب یہ یہاں پہنچ کر راحت و آرام کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ رب العزت فرمائے گا، میرے پیارے بندو، تم نے میرا وعدہ سچا پایا، کیا تم میرے ان ثوابوں سے خوش ہو؟ وہ کہیں گے، خدایا ہم خوب خوش ہو گئے، بہت ہی رضامند ہے، دل سے راضی ہے، یہاں پر کلی کلی کھلی ہوئی ہے، اور تو بھی ہم سے خوش رہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر میری رضامندی نہ ہوتی تو میں اس مہمان خانے میں تمہیں کیسے داخل ہونے دیتا، اپنا دیدار کیسے دکھاتا، میرے فرشتے تم سے مصافحہ کیوں کرتے؟ تم خوش رہو، بآرام رہو، تمہیں مبارک ہو، تم پلو پھولو اور سکھ چین اٹھاؤ، میرے یہ انعامات گھٹنے اور ختم ہونے والے نہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے، خدا ہی کی ذات تعریف کے قابل ہے، جس نے ہمیں رنج و غم سے دور کر دیا اور ایسے مقامات پر پہنچایا جہاں ہمیں کوئی تکلیف کوئی مشقت نہیں، یہ اسی کا فضل ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا قدردان ہے۔ اس کے بعض شواہد بھی موجود ہے، چنانچہ صحیحین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور فرمائے گا کہ مانگ، وہ مانگتا جائے گا اور کریم دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا سوال پورا ہو جائے گا، اب اس کے سامنے کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، تو اب اللہ تعالیٰ خود اسے یاد دلائے گا، یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگ، اور وہ پائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب میں نے تجھے دیا اور اتنا ہی اور بھی 10 مرتبہ عطا فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی قدسی حدیث میں ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں گے اور مجھ سے دعائیں کریں اور مانگیں، میں ہر ایک کے تمام سوالات پورے کروں گا، لیکن میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی جتنی کمی سوئی کے سمندر میں ڈوبنے سے سمندر کے پانی میں آئے۔ معزز دوستو، اسی طرح کے اور اسلامی واقعات اور اسی طرح کے اسلامی انفارمیشن سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔